بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول کا سیدہ صاحب کا دوسرا حصہ عرض کروں گا۔ سیدہ صاحب کا دوسرا حصہ عرض کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں تفسیر لکھ رہا ہوں وہ ہے، اور دوسرا میرا چینل کرمانی ٹی وی 3 ہے، اس میں نماز، روزہ اور باقی فقہ احناف کے مسائل ہیں۔ آپ دونوں کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اب میں آپ کو سیدہ صاحب کے مسائل عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر رکوع کی جگہ سجدہ کیا یا سجدہ کی جگہ رکوع کیا یا کسی رکن کو 2 بار کیا یا کسی رکن کو اس کے موقع سے قبل ادا کیا یا پیچھے کیا تو ان سب صورتوں میں صاحب کا سجدہ واجب ہوگا۔ اور قدوری میں ہے کہ اگر نماز میں کوئی ایسا فعل چھوڑا جس میں کوئی ذکر مقرر ہے تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا، اس لیے کہ کسی فعل میں کوئی ذکر مقرر کیا گیا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ فعل فی نفس مقصود ہے، پس اس کے چھوٹنے سے نماز میں نقصان آ جائے گا، پس اس کا عوض سیدہ صاحب سے واجب ہے۔ اور اگر ایسا فعل ہے اس کے لیے کوئی ذکر مقرر نہیں کیا گیا تو اس کے لیے صاحب کا سجدہ نہیں، جیسے دانا ہاتھ یا بائیں ہاتھ پر رکھنا اور قوما جو رکوع اور سجود کے درمیان میں ہے، اور اگر نماز میں بقدر تشہد بیٹھ گیا پھر اس کو یہ شک ہوا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 اور اس تعامل کی وجہ سے نماز میں دیر ہوئی تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں پھر جو ہے 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو نماز اس کی پوری ہے اور سجدہ صاحب واجب ہے، اور ایک سلام پھیرنے کے بعد شک ہوا تو سجدہ صاحب نہیں، اور اگر نماز میں حدث ہوا اور وضو کرنے کے لیے گیا اور اس وقت جو ہے شک ہوا اور اس فکر کی وجہ سے وضو میں کچھ دیر ہوئی تو سیدہ صاحب لازم ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی جلد اول میں بھی موجود ہے۔ من جملہ ان کے قنوت ہے، اگر قنوت کو چھوڑے گا تو سیدہ صاحب لازم ہوگا۔ قنوت کا چھوڑنا اس وقت ثابت ہوتا ہے جب رکوع سے سر اٹھا لیا، اور اگر وہ تکبیر چھوڑے گا تو سیدہ صاحب لازم ہوگا۔ قنوت کا چھوڑنا اس وقت ثابت ہوتا ہے جب رکوع سے سر اٹھا لیا، اگر وہ تکبیر چھوڑ دی جو قرات سے بعد اور قنوت سے پہلے ہے تو صحابن کا سجدہ کرے، اس لیے کہ وہ بمنزلہ عید کی تکبیروں کے ہے۔ یہ مسئلہ عزیز محترم متبیر میں بھی موجود ہے اور عالمگیری میں بھی موجود ہے اور میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ من جملہ ان کے کہ عیدین کی تکبیریں ہیں، بدائے میں جو لکھا ہے میں وہ بھی عزیز محترم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ بدائے میں ہے کہ اگر تکبیروں کو چھوڑ دیا یا کم کیا یا زیادہ کیا یا ان کو دوسری جگہ ادا کیا تو صاحب کا سجدہ واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ بحر الریق میں بھی موجود ہے اور عالمگیری میں اور بے تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ کمی اور زیادتی تھوڑی یا اور بہت برابر ہے، جس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اگر امام عید کی نماز میں ایک تکبیر بھی بھولا تو صاحب کا سجدہ کرے۔ ذخیرہ کتاب میں بھی موجود ہے اور عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر امام تکبیریں بھول گیا اور اس نے رکوع کر دیا تو پھر قیام کی طرف لوٹے، برخلاف اس کے کہ مسبوق نے جو امام کو رکوع میں پایا تو وہ تکبیریں رکوع میں کہہ لے۔ یہ کشف الاسرار اور بحر الریق، عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی میں مسائل موجود ہے۔ اگر عید کی نماز میں دوسرے رکوع کی تکبیر چھوڑ دی تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی عید کی تکبیروں کے ساتھ مل کر واجب ہے، مگر برخلاف اس کے کہ پہلے رکوع کی تکبیر واجب نہیں، اس لیے کہ وہ عید کی تکبیروں سے جو ہے ملحق نہیں۔ یہ مسئلہ متبین میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں تفسیر کرمانی پڑھ بھی سکتے ہیں، جو میں عزیز محترم بیان بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ انگلش کا اور اردو ترجمہ بھی دیا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انگلش جانتے ہیں انگلش پڑھ لیں، اردو جانتے ہیں اردو۔ صاحب جمعہ عیدہ نفل میں ایک سا ہے، مگر ہمارے مشائخ نے کہا کہ جمعہ اور عیدین میں صاحب کا سجدہ نہ کرے تاکہ لوگ فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔
یہ مسئلہ محیط میں ہے اور مضمرات میں بھی ہے، عالمگیری میں بھی ہے اور میں تفسیر کرمانی میں بھی ہے۔ اور من جملہ ان کے جبرن اور لفظ غلط پڑھ گیا، من جملہ ان کے جہر اور آہستہ پڑھنا ہے۔ اگر آہستہ پڑھنے کی جگہ جہر کیا یعنی اونچی آواز سے، یا جہر کی جگہ آہستہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ جہرن اور اخفا کس قدر پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جس قدر قرات سے نماز جائز ہو جاتی ہے، ان دونوں صورتوں میں اس قدر کا اعتبار ہے۔ یہی اصحاء اور الحمد اور غیر الحمدللہ میں فرق نہیں، اور اکیلے نماز پڑھنے والے پر جہر یا اخفا سے سہو کا سجدہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ دونوں جماعت کے خصائص ہیں۔ یہ مسئلہ عزیز المحترم فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور فتاوی متبین میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی۔ اگر اعوذ یا بسم اللہ یا آمین میں جہر کیا تو سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ فتاوی قاضی خان میں بھی موجود ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ امام کے ساون سے امام اور مقتدی سب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ محیط میں بھی مسئلہ موجود، عالمگیری میں بھی، اور مقتدی کے واسطے یہ شرط نہیں کہ امام کے سہو کے وقت بھی نماز میں شریک ہو۔ پس اگر کوئی آدمی امام کے بھولنے کے بعد نماز میں شریک ہوا تو امام کے مطابعت سے اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں شریک ہوا کہ امام ایک سجدہ سہو کا کر چکا ہے تو دوسرے سجدہ میں اس کی مطابعت کرے اور پہلے سجدہ کو قضا نہ کرے، اور امام کے ساتھ ایسے وقت میں ملا جب وہ سہو کے دونوں سجدے کر چکا تھا، ان دونوں کو قضا نہ کرے۔ یہ مسئلہ متبین میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ مقتدی کے سہو کے سجدہ واجب نہیں ہوتا، یعنی مقتدی کے سہو سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور اگر امام نے سجدہ سہو نہ کیا تو مقتدی پر واجب نہیں۔ یہ مسئلہ محیط اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اور مسبوق سجدہ سہو امام مطابقت کرے، اس کے بعد اپنی بقیہ نماز کی قضا کرنے پر کھڑا ہو اور پھر اپنی نماز کے آخر میں اور سجدہ کرے۔ مسبوق کو چاہیے کہ امام کے سلام کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرا رہے، اس لیے کہ امام پر شاید سجدہ سہو ہو۔ یہ مسئلہ محیط اور سقسی میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی اور فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اگر مقتدی نے سہو کا سجدہ امام کے ساتھ نہیں کیا اور اپنی نماز پڑھنے کو کھڑا ہو گیا تو سہو کا سجدہ اس سے ساتھ نہ ہوگا اور اپنی نماز کے آخر میں سجدہ کرے۔ اور اگر امام نے سلام پھیرا اور مسبوق کھڑا ہو گیا تو پھر امام کو یاد آیا کہ اس پر سہو کا سجدہ ہے اور اس کے سہو کا سجدہ کیا، تو اگر مسبوق نے ابھی تک اپنی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس رکعت کو چھوڑ دے اور امام کے مطابعت کی طرف لوٹے۔ پھر جب امام سلام پھیرے تو کھڑا ہو کر اپنی نماز وضع کرے اور قیام و قرات اور رکوع جو پہلے کر چکا ہے وہ عزیز محترم اس کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر امام کی مطابقت کی طرف کو نہ لوٹا اور اسی طرح اپنی نماز پڑھتا رہا تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی اور اس کا استحقاق کے آخر میں سجدہ سہو کا کرے، اور امام نے اس وقت سجدہ کیا جب مسبوق اپنی رکعت کا سجدہ کر چکا تھا، تو امام کے مطابقت کی طرف کو نہ لوٹے، اور اگر امام کے مطابقت کی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سراج الوہاج میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے اور باقی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر امام نے خوف کی نماز میں سہو کا سجدہ کیا اور دوسرے گروہ نے امام کے مطابقت کی تو پہلے گروہ کے لوگ جب اپنی نماز تمام کر چکے اس وقت سہو کا سجدہ کریں۔ بحر الریق اور عالمگیری میں اور بے تفسیر کرمانی میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ لاحق کو جو اپنی نماز قضا کرنے میں سہو ہو تو اس کا سجدہ نہ کرے، اور مسبوق کو جو اپنی نماز ادا کرنے میں سہو تو اس کا سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر امام نے سجدہ سہو کا کیا اور مسبوق نے اس کے ساتھ سجدہ نہ کیا تو اس کو عزیز المحترم اپنی نماز کے ادا کرنے میں بھی سہو ہوا تو سجدے اس کو دونوں سہووں سے کافی ہے۔ مقیم اور مسافر کے پیچھے نماز
پڑھے تو اس کو صاحب کی سیدھا میں حکم مسبوق کا ہے۔ امام کو صاحب کا صاحب ہوا، پھر اس کو حدث ہو گیا اور اس نے ایک مسبوق کو مقدم کیا، تو مسبوق اس نماز کو تمام کرے مگر سلام نہ پھیرے، اور اگر کسی اور ایسے آدمی کو پڑھا دے جو اول سے نماز میں شریک ہے، وہ آدمی سلام پھیرے اور صاحب کا سجدہ کرے، اور مسبوق اپنی باقی نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ کھڑے ہو جائے، اور ہر آدمی اپنی نماز کے آخر میں صاحب کا سجدہ کر لے۔ یہ مسئلہ محیط شخصی میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور میں تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ کسی آدمی کے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھی اور چوتھی رکعت میں بقدر تشہد قاعدہ کر لیا تھا، تو اگر اس کو 5ویں رکعت کی سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا کہ وہ 5ویں رکعت میں ہے، تو قاعدہ کی طرف عوض کر لے اور سلام پھیرے۔ محیط عالمگیری اور میں تفسیر کرمانی میں یہ مسائل موجود ہے، اور صاحب سیدھا کرے۔ سراج الوحاج عالمگیری میری تفسیر کرمانی میں موجود۔ اور اگر اس وقت یاد آیا کہ جب 5ویں رکعت کا سیدھا کر چکا ہے، تو قاعدہ کی طرف عوض نہ کرے اور سلام نہ پھیرے، بلکہ ایک رکعت اور پڑھ کر دوگانا پورا کر لے، پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے۔ محیط عالمگیری اور میں تفسیر کرمانی میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور بحکم استحسان صاحب کا سیدھا کر لے، یہ ہدایہ میں بھی موجود ہے، کفایہ میں موجود ہے، عالمگیری میں موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیرے، یہ محیط اور عالمگیری میں موجود، اور دونوں رکعتیں نفل ہوں گی، اور صحیح قول کے باموجب ظہر کی سنتوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، یہ جوہرۃ النیرہ میں مسئلہ موجود ہے۔ فقہاء نے یہ کہا ہے کہ عصر کی نماز میں 6ٹھی رکعت نہ ملا دیا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ملا لے، اور یہ صحیح اصح ہے۔ اچھا محترم، آج میں نے آپ کو سجدہ صاحب کے مسائل کا دوسرا حصہ عرض کیا، اور انشاءاللہ باقی میں تیسرا حصہ عرض کروں گا، اور میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور میرے کرمانی چینل ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔